اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ اللہ رب العزت کی بے شمار حمد و ثنا ہو جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور اس کی محبوب ترین ہستی سرور کائنات رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو، جن کی مقدس ذات نے انسانیت کو راہ ہدایت سے روشناس کرایا۔ یہ ہمارے لیے ایک تاریخی لمحہ ہے کہ 2013 سے لے کر آج تک خیبر پختونخوا کی عوام نے پاکستان تحریک انصاف پر بھرپور اعتماد کیا۔ عوامی خدمت کا یہ سفر مسلسل جاری ہے، اور 2025-26 کا بجٹ پیش کرنے کا اعزاز بھی ہمیں حاصل ہوا ہے۔ یہ صرف ایک مالی دستاویز نہیں بلکہ عوامی ترقی، خوشحالی اور انصاف کے وعدوں کا ایک اور ثبوت ہے۔ یہ عوام کا واضح پیغام ہے کہ وہ تبدیلی چاہتے ہیں، وہ ترقی چاہتے ہیں اور وہ انصاف چاہتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہر سطح پر ان عوامی توقعات کو پورا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ یہ بجٹ روزگار، تعلیم، صحت، زراعت، صنعت اور دیگر شعبوں میں انقلابی اقدامات لے کر آئے گا، اور یہ خوشحال خیبر پختونخوا کی طرف ایک اور قدم ہوگا۔ جناب اسپیکر، 8 فروری کے تاریخی انتخابات میں جب خیبر پختونخوا کے عوام نے اپنا واضح مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کو دیا تو صوبے کو شدید مالی بحران، بجٹ خسارے اور معاشی عدم استحکام جیسے چیلنجز کا سامنا تھا، لیکن وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب کی ویژنری قیادت اور ٹیم پی ٹی آئی کے دن رات کی بے لوث محنت نے ان مشکلات کو عوامی عزم اور حکمت عملی سے شکست دی۔ ہم نے مالی نظم و ضبط کی پالیسیاں اپنا کر خسارے کو کنٹرول کیا، ترجیحی بنیادوں پر عوامی فلاحی منصوبوں کو بحال کیا، اور شفاف حکومت کے اصولوں پر کاربند رہتے ہوئے وسائل کا بہترین استعمال یقینی بنایا، جس کی بدولت آج خیبر پختونخوا پھر سے ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اور یہ صرف ہماری کوششوں کا نتیجہ نہیں بلکہ عوام کے اعتماد اور ہمارے مشترکہ عزم کی فتح ہے۔ جناب اسپیکر، جب وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب نے خیبر پختونخوا کی حکومت سنبھالی تو غیر آئینی نگران حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے صوبے کی مالی حالت نہایت خراب تھی۔ صوبائی خزانے میں بمشکل 15 دن کی تنخواہوں کے برابر رقم موجود تھی، قرضوں کا ایک بڑا بوجھ سامنے کھڑا تھا، صحت کارڈ پروگرام بند کیا جا چکا تھا، گندم کے ذخائر صوبے کی ضروریات کے لیے انتہائی ناکافی تھے، اور ترقیاتی اخراجات تاریخ کی کم ترین سطح پر پہنچ چکے تھے۔ ایسے سنگین حالات میں حکومت کی باغ ڈور سنبھالنا ایک بڑا چیلنج تھا۔ عمومی تاثر یہی تھا کہ صوبہ معاشی طور پر دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، اور چونکہ وفاق میں تحریک انصاف کی مخالف جماعت برسر اقتدار تھی، اس لیے وہاں سے کسی خاص تعاون کی توقع بھی نہیں تھی۔ تاہم چیئرمین عمران خان کے ویژن اور عوام کے اعتماد سے حاصل ہونے والے مینڈیٹ کے تحت اس حکومت نے خلوص نیت اور دیانتداری سے حکومتی نظام کو سنبھالا۔ گزشتہ سال خیبر پختونخوا حکومت نے اپنا پہلا مالیاتی بجٹ پیش کیا، جس میں 100 ارب روپے کے سرپلس بجٹ کا ہدف مقرر کیا گیا۔ سیاسی مخالفین نے اس ہدف کو غیر حقیقت پسندانہ قرار دے کر اس کا مذاق اڑایا، لیکن الحمدللہ متعدد رکاوٹوں کے باوجود حکومت نے نہ صرف اس ہدف کو حاصل کیا بلکہ اس سے آگے نکل گئی۔ ان رکاوٹوں میں وفاق کی جانب سے NFC کے مد میں 42 ارب کی کمی، ضم شدہ اضلاع کے جاری اخراجات میں 40 ارب روپے کی کم ادائیگی، ترقیاتی اخراجات میں اربوں روپے کی کٹوتی، اور وفاقی حکومت کی ٹیکس اہداف میں 1000 ارب کی کمی شامل ہے، جس کے نتیجے میں خیبر پختونخوا کو 90 ارب روپے کم موصول ہوئے۔ ان تمام مالی مشکلات کے باوجود صوبائی حکومت نے مثالی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف سرپلس بجٹ کا ہدف حاصل کیا بلکہ اسے عبور بھی کیا۔ یہ تاریخی سرپلس بجٹ پچھلے کئی سالوں کے مجموعی بجٹ سرپلس سے کہیں زیادہ اور باری ہے، جس کے نتیجے میں
آج الحمدللہ صوبے کے پاس 3 ماہ کی تنخواہوں کے مساوی رقم موجود ہے۔ جناب اسپیکر، خیبر پختونخوا حکومت نے قرضوں کے مؤثر انتظام کے لیے ڈیٹ مینجمنٹ فنڈ قائم کیا ہے، جس کا بنیادی مقصد مستقبل میں قرضوں کی بروقت ادائیگی کو یقینی بنانا ہے۔ مالی سال 2024-25 میں صوبائی حکومت نے اس فنڈ میں 150 ارب روپے کی انویسٹمنٹ کی، جو کہ صوبے کے مجموعی قرض کا تقریباً 20% بنتا ہے۔ رواں مالی سال کے دوران صوبائی حکومت نے اپنے واجب الادا قرضوں میں سے مجموعی طور پر 49 ارب روپے کی ادائیگی کی، جس میں 18 ارب روپے کا مارک اپ بھی شامل ہے۔ یہ اقدامات صوبائی حکومت کے مالیاتی نظم و نسق کو بہتر بنانے کی کوششوں کا حصہ میں، تاکہ مستقبل میں قرضوں کے دباؤ کو مؤثر انداز میں قابو میں رکھا جا سکے اور معاشی استحکام کو یقینی بنایا جا سکے۔ جناب اسپیکر، اس کے ساتھ ساتھ محکمہ خزانہ نے صوبے کے تمام سرکاری محکموں کو واضح ہدایت جاری کی ہے کہ آئندہ کوئی بھی نیا قرضہ لینے سے قبل محکمہ خزانہ سے باقاعدہ مشاورت لازمی ہوگی۔ اس پالیسی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ صرف انہی منصوبوں کے لیے قرضہ حاصل کیا جائے جو آمدن میں اضافے کی صلاحیت رکھتے ہوں اور قرض کی واپسی بھی متعلقہ منصوبے کی آمدن سے ممکن ہو اور مالی بوجھ میں اضافہ نہ ہو۔ جناب اسپیکر، خیبر پختونخوا گزشتہ کئی دہائیوں سے دہشت گردی کا شکار ہے، جس نے امن و امان کے حالات کو مزید خراب کر دیا ہے۔ پولیس جو فرنٹ لائن پر کام کر رہی ہے، امن کی بحالی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ صوبے میں مستقل امن کے لیے ضروری ہے کہ پولیس کو جدید ساز و سامان سے لیس کیا جائے۔ اس سلسلے میں حکومت نے پولیس کے بجٹ میں نمایاں اضافہ کر کے انہیں مزید مؤثر بنانے کی کوشش کی ہے۔ رواں مالی سال میں خیبر پختونخوا حکومت نے عوامی تحفظ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مضبوط بنانے کے لیے پولیس فورس کے بجٹ میں نمایاں اضافہ کیا ہے، جس کا مقصد پولیس کو جدید اسلحہ، مشینری، حفاظتی آلات اور دیگر ساز و سامان فراہم کرنا تھا، تاکہ پولیس اہلکار جدید وسائل سے لیس ہو کر جرائم اور دہشت گردی جیسے خطرات اور مؤثر انداز میں مقابلہ کر سکیں۔ یہ اقدامات حکومت کے اس عزم کا مظہر ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کو ایک پرامن، محفوظ اور خوشحال صوبہ بنانا چاہتی ہے۔ جناب اسپیکر، اسی طرح صحت کارڈ کی بحالی ایک بڑا سوالیہ نشان بنی ہوئی تھی۔ مخالفین کا کہنا تھا کہ اگرچہ اسے بحال تو کر لیا گیا ہے، لیکن موجودہ حالات میں اس کو جاری رکھنا ناممکن ہوگا، مگر تمام قیاس آرائیوں کے برخلاف ہم نے صحت کارڈ کے تحت مفت صحت سہولیات فراہم کی ہیں اور مزید برآں کئی مہلک بیماریوں جیسے گردے، جگر، بون میرو ٹرانسپلانٹ اور کوکلیئر امپلانٹ وغیرہ کے علاج کو صحت کارڈ میں شامل کیا جا چکا ہے۔ جناب اسپیکر، صوبے میں گڈ گورننس کے فروغ کے لیے ایک جامع روڈ میپ تشکیل دیا گیا ہے، جس کے تحت مختلف شعبوں میں اصلاحاتی اقدامات متعارف کرائے جا رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے مجموعی طور پر 7 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ان سیکٹرز میں صحت کے لیے 2860 ملین روپے، معدنیات 700 ملین روپے، صنعتوں کے لیے 700 ملین روپے، لائف سٹاک کے لیے 620 ملین روپے، محکمہ بدلیات کے لیے 550 ملین روپے اور محکمہ سیاحت کے لیے 550 ملین قابل ذکر ہیں۔ جناب اسپیکر، اب میں ترقیاتی بجٹ کے حوالے سے اس معزز ایوان کو آگاہ کرتا ہوں۔ رواں مالی سال کے ترقیاتی بجٹ کے مد میں بندوبستی اضلاع کے لیے 120 ارب روپے کا تخمینہ رکھا گیا ہے۔ تاہم اپنے بہتر مالیاتی نظم و نسق کے باعث تاریخ میں پہلی مرتبہ اس بجٹ میں تقریباً 30% اضافہ کرتے ہوئے ADP پلس کے تحت
اسے بڑھا کر 155 ارب روپے کر دیا گیا ہے اور یہ اضافی 35 ارب روپے اہم منصوبوں کو بروقت مکمل کرنے میں خرچ ہوئے۔ جناب اسپیکر، اب میں آپ کی توجہ محصولات کی جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ ایک جانب وفاقی محصولات میں کمی واقع ہوئی، لیکن دوسری جانب صوبائی محصولات میں ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آیا۔ خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی نے رواں مالی سال کے لیے 10 ماہ میں 41 ارب 635 ارب 41.635 ارب روپے جمع کیے، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 19% زیادہ ہیں۔ اسی طرح نان ٹیکس آمدن میں 74% اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے نتیجے میں مجموعی طور پر 10 ماہ کے دوران صوبائی محصولات میں 35% کا اضافہ حاصل کیا گیا۔ جناب اسپیکر، حکومت خیبر پختونخوا صحت کے شعبے کو اپنی ترقیاتی حکمت عملی کا حصہ سمجھتی ہے، کیونکہ معیاری صحت کی سہولیات انسانی ترقی اور معاشی خوشحالی کے لیے بنیادی وجہ ہے۔ اسی ویژن کے تحت محکمہ صحت کو ہمیشہ ترجیح دی گئی ہے، جس کا اظہار حکومتی پالیسی، وسائل کی فراہمی اور بجٹ میں نمایاں اضافے سے ہوتا ہے۔ حکومت کا عزم ہے کہ ہر شہری کو معیاری اور سستی صحت کی سہولیات فراہم کی جائیں۔ رواں مالی سال 2024-25 کی چند قابل ذکر کاوشیں ذیل ہیں۔ صحت کارڈ پلس کا انقلابی منصوبہ صوبے کی 100% آبادی کے لیے جاری ہے۔ اس سے اب تک 44 لاکھ افراد مستفید ہو چکے ہیں، جبکہ آئندہ مالی سال اسی پروگرام میں لائف انشورنس کو بھی شامل کیا جائے گا۔ جناب اسپیکر، پاکستان تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں تعلیم کے شعبے کو ترجیح دے کر متعدد انقلابی اقدامات کیے ہیں۔ موجودہ حکومت تعلیم کے میدان میں انتہائی سنجیدہ رہی ہے، جس کا ثبوت بجٹ میں اضافہ، اسکولوں کی تعمیر، ٹیکنالوجی کے استعمال اور معیار تعلیم کو بہتر بنانے کی کوشش ہے۔ مالی سال 2024-2025 کے چند کامیابیوں کا ذکر کچھ یوں ہے۔ صوبہ کی جامعات یعنی یونیورسٹیز کے لیے 4.6 ارب روپے جاری کیے گئے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے صوبائی حکومت نے 4.9 ارب روپے کے ترقیاتی فنڈز جاری کیے، جن سے کئی نئی ڈگری کالجز قائم کیے گئے۔ ان میں اپر دیر، چارسدہ، نوشہرہ، ایبٹ آباد، لکی مروت، سوات، کوہاٹ، کرک، بنو، بنیر اور دیگر اضلاع کی کالجز شامل ہیں۔ اسی طرح بی ایس پروگرام کے لیے 5 کالجز میں بی ایس بلاکس مکمل کیے جا چکے ہیں۔ جناب اسپیکر، ضم شدہ اضلاع میں کالجز کی تعمیر و ترقی اور بحالی کے لیے 1552 ملین روپے کی لاگت سے 46 کالجز میں مرمت، تزئین و آرائش اور فرنیچر فراہم کیا گیا ہے۔ ضم شدہ اضلاع میں انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے میگا اسکیم کے تحت 1717 ملین روپے کی لاگت سے 26 کالجز میں اضافی انفراسٹرکچر اور سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں۔ جناب اسپیکر، تعلیم ہمارے بچوں کا بنیادی حق ہے اور صوبے کے روشن مستقبل کا ضامن ہے۔ رواں مالی سال 2024-2025 کے دوران محکمہ ابتدائی و ثانوی تعلیم نے تعلیمی شعبے میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی، جن کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ 16,000 اساتذہ کی بھرتی کا عمل ایٹا کے ذریعے شروع کیا جا چکا ہے۔ نرسری اور پہلی جماعت میں داخل ہونے والے ہر بچے کو اسکول بیگ اور ضروری اسٹیشنری مفت فراہم کی گئی ہے۔ سرکاری اسکولوں میں طلباء و طالبات میں 3 کروڑ 40 لاکھ مفت درسی کتب تقسیم کی گئی ہیں۔ طالبات کے لیے وظیفہ پروگرام کے تحت 5,18,000 وظائف دیے گئے ہیں۔ 24,000 نئے بھرتی شدہ اساتذہ کو تربیت دی گئی اور ساتھ ساتھ برٹش کونسل کے تعاون سے 600 ہیڈ ٹیچرز کو بھی تربیت دی گئی۔ 3,000 گرلز کمیونٹی اسکولز میں 2,65,000 سے زائد طالبات کو تعلیم دی گئی
اور 6,700 طالبات کو ایجوکیشن سپورٹ اسکیم کے تحت نجی اسکولوں میں داخلہ دیا گیا۔ 1,000 ڈبل شفٹ اسکولوں میں 69,000 طلباء کو اندراج کیا گیا۔ ڈیجیٹل خواندگی کو 1100 اسکولوں تک توسیع دی گئی اور 6 ارب روپے کی لاگت سے اسکول فرنیچر فراہم کیا گیا اور 1100 طلباء و طالبات کو ایٹا ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس پروگرام کے تحت وظائف دیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ تعلیمی سال 2024 میں آؤٹ آف اسکول چلڈرن کو اسکول میں داخل کرنے کا ہدف 13 لاکھ رکھا گیا، جبکہ ہدف سے زائد 13.5 لاکھ طلباء و طالبات اسکول میں داخل کیے گئے۔ تعلیمی سال 2025 کے لیے ہدف 10 لاکھ ہے، جس میں ابھی تک 8 لاکھ سے زیادہ بچوں کا داخلہ کیا جا چکا ہے اور ستمبر تک مزید 5 لاکھ سے زائد بچے اسکول میں داخل کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابتدائی و ثانوی تعلیم ہماری حکومت کی سب سے اہم ترجیحات میں شامل ہے۔ اس وقت تقریباً 90 لاکھ بچے صوبے بھر میں سرکاری و نجی اسکولوں میں زیر تعلیم ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ لگ بھگ 31 لاکھ بچے اس وقت بھی اسکولوں سے باہر ہیں۔ اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ہدایت پر صوبائی حکومت نے ایجوکیشن ایمرجنسی کے نفاذ کا فیصلہ کیا، جس کے تحت اسکولوں میں مسنگ فیسلٹیز، فرنیچر کی کمی، اساتذہ کی بھرتی اور تربیت لیبارٹریز اور دیگر آلات کی فراہمی پر خصوصی توجہ دی گئی اور اس مقصد کے لیے معمول کی جاری اور ترقیاتی بجٹ میں اضافے کے علاوہ تعلیمی ایمرجنسی کے لیے الگ سے 5 ارب روپے بھی مختص کیے گئے۔ جناب اسپیکر، خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے میں امن و امان میں بہتری لانے کے لیے اور پولیس فورس کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے متعدد اہم اقدامات کیے، جن میں مالی وسائل کی فراہمی، افرادی قوت میں اضافہ، جدید اسلحہ کی خریداری اور ٹیکنالوجی کے استعمال پر خصوصی توجہ شامل ہے۔ اہم نکات درج ذیل ہیں۔ پولیس فورس کو تمام تر سہولیات کی فراہمی کو ترجیحی بنیادوں پر یقینی بنایا گیا۔ اسلحہ اور دیگر ضروری آلات کی خریداری کے لیے 4.4 ارب روپے فراہم کیے گئے۔ افرادی قوت میں اضافے کے لیے 2000 نئی اسامیاں تخلیق کی گئی۔ جدید اسلحہ کی خریداری کے لیے 693.7 ملین روپے خرچ کیے گئے۔ پولیس کے لیے گاڑیوں کی مد میں 1220 ملین روپے خرچ کیے گئے۔ اسی طرح ضم شدہ اضلاع کی پولیس کو بھی بندوبستی اجلاس جیسی سہولیات مہیا کرنے کے لیے 2.7 ارب روپے کی خطیر رقم خرچ کی گئی۔ اس رقم سے اسلحہ، یونیفارم، گاڑیاں اور دیگر ضروری ساز و سامان خریدا گیا۔ جناب اسپیکر، محکمہ مواصلات و تعمیرات نے رواں مالی سال 2024-25 میں صوبے کے نقل و حمل کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے اہم اقدامات کیے، جن میں اہم منصوبوں کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ پشاور ڈیرہ اسماعیل خان موٹر وے 365 کلومیٹر کی تعمیر کے لیے زمین کے وصول کا عمل جاری ہے۔ ہنگو، بنو، ٹانک، ڈیرہ اسماعیل خان اور مالاکنڈ میں سڑکوں اور پلوں کی تعمیر اور بحالی کی گئی۔ انڈس ہائی وے N55 کو ڈیرہ اسماعیل خان موٹر وے M14 سے ملانے والی سڑک کی فیزیبلٹی اسٹڈی مکمل کی گئی۔ 300 کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر و بحالی خاص طور پر دیہی اور ضم اضلاع میں مکمل کی گئی۔ جناب اسپیکر، اللہ تعالیٰ نے صوبہ خیبر پختونخوا کو انتہائی خوبصورت اور دلکش مقامات سے نوازا ہے۔ کمراٹ ویلی سے لے کر مہوڈن تک اور شانگلہ سے لے کر گلیات تک پورے صوبے میں سیاحوں کے لیے پرکشش مقامات موجود ہیں۔ صوبائی حکومت نے ان سیاحتی مقامات کو فروغ دینے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں، جن کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ 1500 ملین روپے سے مالاکنڈ اور ہزارہ میں سڑکوں کی تعمیر کی گئی۔
بین الاقوامی معیار کے ریزورٹ اور ٹورزم زونز کی نشاندہی کی گئی، جس کے لیے ٹنڈیانی، منکیال اور ہنڈ سوا بھی منتخب کیے گئے۔ جناب اسپیکر، خیبر پختونخوا حکومت نے جنگلات کی بحالی اور توسیع کے لیے متعدد جامع اقدامات متعارف کرائے ہیں۔ پاکستان فارسٹ انسٹیٹیوٹ 2012 کے مطابق خیبر پختونخوا میں جنگلات کا رقبہ 20% تھا، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے بلین ٹری سونامی اور دیگر شجرکاری مہمات کی بدولت 6.3% اضافہ ہوا، جو کہ پاکستان کے مجموعی جنگلات رقبے کا تقریباً 1% بنتا ہے۔ گرین گروتھ فریم ورک اور موسمیاتی تبدیلی کے خلاف حکمت عملی نے جنگلات کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کیا۔ جناب اسپیکر، ضم شدہ اضلاع کی پائیدار ترقی اور قومی دائرے میں شمولیت حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ تاہم افسوس کے ساتھ عرض کرنا پڑ رہا ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے NFC ایوارڈ کے تحت ضم شدہ اضلاع کے لیے مختص فنڈز کی فراہمی مسلسل تاخیر کا شکار ہے۔ صرف مالی سال 2024-2025 کے دوران ان اضلاع کی آبادی اور پسماندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے وفاق کی جانب سے NFC شیئر کی مد میں تقریباً 350 ارب روپے واجب الادا تھے، مگر رواں مالی سال کے پہلے 10 مہینوں میں صوبہ خیبر پختونخوا کو اس مد میں صرف 83 ارب روپے موصول ہوئے۔ تاہم اس تاخیر کے باعث ضم شدہ اضلاع کے بجٹ میں 267 ارب روپے کی کمی کا سامنا ہے، جو نہ صرف ان علاقوں کی ترقیاتی منصوبوں کو متاثر کر رہا ہے بلکہ صوبے کی مجموعی مالی پوزیشن پر بھی منفی اثرات ڈال رہا ہے۔ ہم وفاقی حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ NFC ایوارڈ کے تحت خیبر پختونخوا بالخصوص ضم شدہ اضلاع کے واجب الادا حصے کی فوری اور مکمل ادائیگی کو یقینی بنایا جائے تاکہ ترقیاتی عمل کو متاثر نہ ہو اور عوام سے کیے گئے وعدے پورے کیے جا سکیں۔ جناب اسپیکر، اب میں وفاقی واجب الادا اور صوبائی آمدنی کا مختصر جائزہ اس معزز ایوان کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ضم شدہ اضلاع کے بجٹ میں NFC ایوارڈ کے تحت سالانہ حصہ تقریباً 350 ارب روپے ہے، لیکن خیبر پختونخوا کو 10 مہینوں میں صرف 83 ارب روپے ملے، جس سے صوبے کو 267 ارب روپے کی سالانہ کمی کا سامنا ہے۔ NHP یعنی نیٹ آئیڈل پروفٹ کے تحت AGN قاضی فارمولے کے مطابق وفاق کے ذمے 2291 ارب روپے واجب الادا ہیں، جبکہ صرف رواں مالی سال میں NHP کی مد میں وفاق کے ذمے 71 ارب روپے سے زائد بقایا جات ہیں۔ پیٹرولیم پالیسی 2012 کے مطابق ونڈ فال لیوی میں خیبر پختونخوا کو تیل کے ذخائر پر 58.151 ارب روپے وفاق کے ذمے واجب الادا ہیں۔ جناب اسپیکر، اب میں اس معزز ایوان کو سالانہ بجٹ برائے مالی سال 2025-2026 کے اعداد و شمار سے آگاہ کرتا ہوں۔ وفاقی محصولات: وفاقی ٹیکس محصولات 1147.76 ارب روپے، دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے قابل تقسیم محاصل کا 1% 137.91 ارب روپے، تیل و گیس کی رائلٹیز اور سرچارج کی مد میں براہ راست منتقلی 57.11 ارب روپے، ونڈ فال لیوی آن آئل 58.15 ارب روپے، پن بجلی کی خالص منافع کے مد میں محصولات موجودہ سال 34.58 ارب روپے، پن بجلی کی خالص منافع کی مد میں محصولات بقایا جات 71.41 ارب روپے، کل میزانیہ 1506.929 ارب روپے۔ اب میں معزز ایوان کو صوبائی محصولات کے بارے میں آگاہ کرتا ہوں، جس میں 38% اضافہ دیکھا گیا۔ یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ ہم نے نئے ٹیکسز لگانے کے بجائے ٹیکس نیٹ میں اضافہ کیا۔ ٹیکس محصولات 83.50 ارب روپے، نان ٹیکس محصولات
45.5 ارب روپے، کل میزانیہ 129 ارب روپے۔ اب میں معزز ایوان کو دیگر محصولات کے بارے میں آگاہ کرتا ہوں۔ کیپٹل محصولات 0.25 ارب روپے، دیگر وسائل و ذرائع 10 ارب روپے، کل میزانیہ 10.25 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، اب میں معزز ایوان کی توجہ ضم شدہ اضلاع کی مد میں وفاق سے ملنے والے محصولات کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ اخراجات جاریہ گرانٹ 80 ارب روپے، اخراجات جاریہ کے لیے اضافی گرانٹ 63 ارب روپے، سالانہ ترقیاتی پروگرام 39.6 ارب روپے، تیز تر عمل درآمد پروگرام AIP 50 ارب روپے، دیگر صوبوں سے 3% شیئر 42.74 ارب روپے، عارضی طور پر بے گھر افراد کے لیے 17 ارب روپے، کل میزانیہ 292.34 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، بیرونی امداد سے چلنے والے منصوبوں کے محصولات بھی ہمارے بجٹ کا اہم حصہ ہیں، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ بیرونی امداد قرضے 171.83 ارب روپے، بیرونی امداد گرانٹس 5.35 ارب روپے، کل میزانیہ 177.18 ارب روپے۔ وفاقی حکومت کی امداد سے چلنے والے ترقیاتی و غیر ترقیاتی منصوبوں کے محصولات کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ وفاقی حکومت کی امداد سے چلنے والی ترقیاتی و غیر ترقیاتی منصوبے 3.293 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، اب میں اس معزز ایوان کے سامنے تمام محصولات کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ وفاقی محصولات 1506.929 ارب روپے، صوبائی محصولات 129 ارب روپے، دیگر محصولات 10.25 ارب روپے، ضم شدہ اضلاع کی مد میں محصولات 292.34 ارب روپے، بیرونی امداد سے چلنے والے منصوبوں کے محصولات 177.188 ارب روپے، وفاقی حکومت کے امداد سے چلنے والے ترقیاتی و غیر ترقیاتی منصوبے 3.293 ارب روپے، کل میزانیہ 2119 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، اب آتے ہیں اخراجات کی طرف۔ اخراجات جاریہ بندوبستی اضلاع مالی سال 2025-2026 میں بندوبستی اضلاع کے لیے جاری اخراجات کا کل تخمینہ 1255 ارب روپے ہے، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ صوبائی تنخواہیں 228.51 ارب روپے، تحصیل تنخواہیں 288.609 ارب روپے، پینشن 190.29 ارب روپے، غیر تنخواہی اخراجات 334.028 ارب روپے، MTIs کی اخراجات 65.657 ارب روپے، غیر تنخواہی اخراجات تحصیل 37.54 ارب روپے، کیپٹل اخراجات 40.35 ارب روپے، دیگر وسائل و ذرائع 10 ارب روپے، کل میزانیہ 1255 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، اب میں ضم شدہ اضلاع کی جاری اخراجات کی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ اخراجات جاریہ ضم شدہ اضلاع مالی سال 2025-2026 میں ضم شدہ اضلاع کے لیے جاری اخراجات کا کل تخمینہ 160 ارب روپے ہے، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ صوبائی تنخواہیں 56.84 ارب روپے، تحصیل تنخواہیں 46.86 ارب روپے، پینشن 4.67 ارب روپے، غیر تنخواہی اخراجات 24.28 ارب روپے، عارضی طور پر بے گھر افراد کے لیے بجٹ 17 ارب روپے، غیر تنخواہی اخراجات تحصیل 10.339 ارب روپے، کل میزانیہ 160 ارب روپے۔
جناب اسپیکر، اب میں اس معزز ایوان کو صوبے کے کل اخراجات جاریہ کی تفصیل سے آگاہ کرتا ہوں۔ بندوبستی اضلاع 1255 ارب روپے، ضم شدہ اضلاع 160 ارب روپے، کل میزانیہ 1415 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، صوبے کی ترقی اور عوام کی خوشحالی میں ترقیاتی اخراجات کا اہم کردار ہے۔ ترقیاتی اخراجات سے نہ صرف عوام کا معیاری زندگی بلند ہوتا ہے بلکہ روزگار کے مواقع میسر ہونے سے معیشت کا پہیہ بھی چلتا ہے۔ ترقیاتی اخراجات مالی سال 2025-2026 میں ترقیاتی اخراجات کی مد میں 547 ارب روپے کی کثیر رقم مختص کی گئی ہے، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ نمبر 1، صوبائی سالانہ ترقیاتی پروگرام 195 ارب روپے، ضلعی سالانہ ترقیاتی پروگرام 39 ارب روپے، ضم شدہ اضلاع کا سالانہ ترقیاتی پروگرام 39.6 ارب روپے، ضم شدہ اضلاع کے لیے AIP 92.74 ارب روپے، بیرونی معاونت سے چلنے والے منصوبے 177.188 ارب روپے، وفاقی حکومت کی امداد سے چلنے والی ترقیاتی منصوبے 3.47 ارب روپے، کل میزانیہ 547 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، مالی سال 2025-2026 کے بجٹ میں محصولات کی مد میں 129 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اس تخمینے کے بنیادی تفصیلات منزل ہیں۔ ڈیٹ مینجمنٹ فنڈ کے مد میں 17 ارب روپے کا منافع متوقع ہے۔ حکومت کے ویژن کے مطابق کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ مائنز اینڈ منرل سیکٹر میں سیمنٹ رائلٹی کی شرح کو بڑھا دیا گیا ہے، جس سے 7.2 ارب روپے کا ریونیو متوقع ہے۔ KPRA سے بھی مختلف سروسز کی مد میں 4.8 ارب روپے کی اضافی ٹیکس آمدنی متوقع ہے۔ رہائشی اور کمرشل پلاٹس کی الاٹمنٹ اور ٹرانسفر کی اسٹامپ ڈیوٹی پر 2% سے کم کر کے ٹیکس 1% کر دی گئی ہے۔ رہائشی اور کمرشل پراپرٹیز پر 4.9 مرلے تک پراپرٹی ٹیکس میں چھوٹ دی گئی ہے۔ ہوٹل بیڈ ٹیکس کو 10% سے کم کر کے 7% کر دیا گیا ہے۔ 36,000 روپے کے ماہانہ آمدنی والے افراد پر پروفیشنل ٹیکس ختم کر دیا گیا ہے۔ ماحول دوست الیکٹرک گاڑیوں کی رجسٹریشن کی فیس اور ٹوکن ٹیکس معاف کر دیا گیا ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ حکومت خیبر پختونخوا نے سابقہ فاٹا اور پاٹا کے لیے ٹیکس میں ریلیف پالیسی کو برقرار رکھا ہے اور مالی سال 2025-2026 میں بھی ان علاقوں پر کوئی نیا ٹیکس نافذ نہیں کیا گیا ہے۔ صنعتی عمارتوں کے لیے بقایا جات پر 25% چھوٹ دی گئی ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں اس معزز ایوان کو مختلف محکموں کے بجٹ کے اہم نکات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب علی امین خان گنڈاپور صاحب کی مدبرانہ قیادت میں حکومت نے مالی سال 2025-2026 کے بجٹ میں عوامی فلاح و بہبود کے متعدد اہم منصوبے اور اقدامات تجویز کیے ہیں، جن کا موازنہ میں گزشتہ مالی سال 2024-2025 سے پیش کر رہا ہوں۔ محکمہ صحت کا گزشتہ سال کا بجٹ 232 ارب روپے تھا، جو آئندہ مالی سال کے لیے بڑھا کر 276 ارب روپے کر دیا گیا ہے، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 19% زیادہ ہے۔ بندوبستی اضلاع میں صحت کارڈ پلس کا بجٹ 28 ارب روپے سے بڑھا کر
35 अरब रुपए किया गया है, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 25% ज़्यादा है, जबकि ज़मशुदा अज़ला के लिए सेहत सहूलत प्रोग्राम के तहत 6 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। माली साल 2025-2026 के लिए दर्ज झेल इक़दामात उठाए जाएंगे। बुनियादी सेहत मराकज़ की बेहतरी के लिए 2500 से ज़ायद शहरी व देही मराकज़ के लिए 1200 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं, ताकि अद्वियात, तिब्बी सामान, बिजली व पानी की फराहमी और मरीज़ों की देखभाल को बेहतर बनाया जा सके। 5 अज़ला में नौज़ाइदा बच्चों की निगहदाश्त के मराकज़ का क़याम, मर्दान और बनू में पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के सेटेलाइट मराकज़ कार्डियक यूनिट्स का क़याम अमल में लाया जाएगा। ज़िला अपर चित्राल में नर्सिंग कॉलेज का क़याम अमल में लाया जाएगा। ज़िला कोरम में सद्दा हस्पताल की कैटेगरी डी से कैटेगरी सी में अपग्रेडेशन होगी। ज़िला औरंगज़ेब में डबूरी अस्पताल की बहाली व तमीर नौ होगी। तालीम, इब्तिदाई व सानवी तालीम का गुज़िश्ता साल का बजट 327 अरब था, जबकि आइंदा साल के लिए 11% बढ़ाकर 363 अरब रुपए कर दिया गया है। माली साल 2025-2026 के लिए दर्ज झेल इक़दामात उठाए जाएंगे। शरह ख्वानदगी में इजाफा और आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए एजुकेशन इमरजेंसी के नफाज का फैसला किया गया है, जिसके लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने स्कूलों में बुनियादी सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए खुसूसी फंड्स मुख्तस किए हैं, जिससे 32,500 सरकारी स्कूलों में 5.9 मिलियन तलबा व तलबात के लिए तदरीसी मवाद, क्लासरूम्स की मुरम्मत और गैर नसाबी सरगर्मियों जैसे खेलों और तकरीबात को फ़रोग़ दिया जाएगा। गर्ल्स कम्युनिटी स्कूल्स के असातिज़ा के लिए 1593 मिलियन रुपए की फराहमी, मुफ्त दरसी कुतब के लिए 8,545 मिलियन रुपए की फराहमी, 3 अरब रुपए की लागत से डेरा इस्माइल खान में गर्ल्स कैडेट कॉलेज की तामीर, खैबर पख्तूनख्वा में 10 तारीखी स्कूलों के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के लिए 855 मिलियन रुपए का मंसूबा, साल 2025-2026 के लिए कम अज़ कम 50% आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की एनरोलमेंट का हदफ मुकर्रर किया गया है। असातिज़ा की आर्जी कमी को पूरा करने के लिए पेरेंट टीचर कौंसल के ज़रिए आर्जी असातिज़ा की भर्ती के लिए आइंदा माली साल यानी 2025-2026 में 1000 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। आला तालीम का गुज़िश्ता साल का बजट 36 अरब रुपए था, जिसे आइंदा साल के लिए बढ़ाकर 50 अरब रुपए कर दिया गया है, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 39% ज़्यादा है। माली साल 2025-2026 के लिए दर्ज झेल इक़दामात उठाए जाएंगे। यूनिवर्सिटीज़ का बजट 3 अरब रुपए से बढ़ाकर 10 अरब रुपए कर दिया गया है। $3.5 अरब रुपए की लागत से 5 नए कॉलेजेस की तामीर का मंसूबा शुरू किया जा रहा है। सरकारी कॉलेजों को अप्लाइड साइंस व टेक्नोलॉजी के मराकज़ में तब्दील करने के लिए मंसूबे पर 2,772 मिलियन रुपए खर्च होंगे। आला तालीम के लिए स्कॉलरशिप एंडोमेंट फ़ंड में 1240 मिलियन का इजाफा, सरकारी कॉलेजेस में तालिबात को मुफ्त तालीम मुहैया करने के लिए प्रोग्राम का आगाज़ किया जा चुका है। पुलिस व अमन व अमान, पुलिस का गुज़िश्ता साल का बजट 124 अरब रुपए था, जिसे आइंदा साल के लिए 27% बढ़ाकर 158 अरब रुपए कर दिया गया है।
مالی سال 2025-2026 کے لیے درج ذیل اقدامات اٹھائے جائیں گے: اسلحہ، گاڑیاں اور دیگر خریداری کے لیے 13 ارب روپے سے زائد کی فراہمی، جس میں 3 ارب روپے ضم شدہ اضلاع کے لیے مختص کیے جائیں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے پولیس نظام کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ڈیجیٹل طریقہ کار کے پہلے مرحلے کا آغاز کر دیا ہے، جس کا مقصد پولیس کی کارکردگی، شفافیت اور عوامی خدمات کی فراہمی کو مزید مؤثر بنانا ہے۔ سیف سٹی پروجیکٹ پشاور کے لیے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی تعمیر اور 3 دیگر اضلاع میں اس پروگرام کی توسیع۔ ضم شدہ اضلاع میں پولیس اور سی ٹی ڈی کے انفراسٹرکچر کی استعداد کار میں اضافہ اور ترقی ہوگی۔ پولیس شہداء پیکج کو تمام رینکس کے لیے بڑھا دیا گیا ہے، جس میں کانسٹیبل تا انسپکٹر کے لیے 11 ملین، ڈی ایس پی و اے ایس آئی پولیس شہداء پیکج کو تمام رینکس کے لیے بڑھا دیا گیا ہے، جس میں کانسٹیبل تا انسپکٹر کے لیے 11 ملین، ڈی ایس پی و اے ایس پی کے لیے 16 ملین اور ایس پی سے ڈی آئی جی تک کے لیے 21 ملین روپے شامل ہیں۔ محکمہ مواصلات و تعمیرات۔ محکمہ مواصلات و تعمیرات کا گزشتہ سال کا بجٹ 72 ارب روپے تھا، جسے آئندہ سال کے لیے 70% بڑھا کر 123 ارب روپے کر دیا گیا ہے، جس سے مواصلات کے نظام میں مجموعی طور پر بہتری آئے گی۔ مالی سال 2025-2026 کے لیے درج ذیل اقدامات اٹھائے جائیں گے: ضلع نوشہرہ میں محب بانڈہ، پشتون گڑھی اور خویشگی کو ملانے کے لیے دریائے کابل پر پل کی تعمیر کے لیے 680 ملین روپے فراہم کیے جائیں گے۔ ضلع چترال میں سیلاب سے متاثرہ سڑکوں اور پلوں کی بحالی کے منصوبے کے لیے 689 ملین روپے، بریکوٹ سوات میں بائی پاس روڈ کے لیے 250 ملین روپے کی فراہمی۔ ضلع شمالی وزیرستان میں بنو میران شاہ غلام خان روڈ کو 2 رویہ کرنے کے لیے 9.6 ارب روپے کا منصوبہ۔ چشمہ درہ تنگ روڈ براستہ کافر کوٹ کی بحالی کے لیے 1.2 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے۔ محکمہ لائیو اسٹاک و ڈیری ڈیولپمنٹ۔ محکمہ لائیو اسٹاک و ڈیری ڈیولپمنٹ کا گزشتہ سال کا بجٹ 15 ارب روپے تھا، جسے آئندہ سال کے لیے 17% بڑھا کر 17 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ مالی سال 2025-2026 کے لیے درج ذیل اقدامات اٹھائے جائیں گے: خیبر پختونخوا کے 4 اضلاع میں اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کی افزائش نسل کی سہولیات کے قیام کے لیے 500 ملین روپے کا منصوبہ۔ خیبر پختونخوا میں مصنوعی افزائش نسل کے ذریعے مویشیوں کی پیداواری صلاحیت بڑھانے کے لیے 1 ارب روپے۔ ضم شدہ اضلاع میں جانوروں کی صحت کی سہولیات کی بحالی، تعمیر اور قیام کے لیے 1 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے۔ ضم شدہ اضلاع میں غربت کے خاتمے،
غذائی قلت پر قابو پانے اور مقامی معیشت کو فروغ دینے کے لیے صوبائی حکومت نے 300 ملین روپے مختص کیے ہیں۔ محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ۔ محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کا گزشتہ سال کا بجٹ 24 ارب روپے تھا، جسے آئندہ مالی سال کے لیے 34% بڑھا کر 32 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ مالی سال 2025-2026 کے لیے درج ذیل اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ صوبہ بھر میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے 17.6 ارب روپے کی لاگت سے مختلف منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں، جن کے لیے رواں مالی سال کے دوران درج ذیل رقوم مختص کی گئی ہیں۔ شمالی اضلاع کے لیے 1287 ملین روپے، جنوبی اضلاع کے لیے 575 ملین روپے، وسطی اضلاع کے لیے 1075 ملین روپے، ضم شدہ اضلاع کے لیے 725 ملین روپے۔ ضلع کوہاٹ کے مختلف علاقوں اور دیہات کے لیے پینے کے پانی کی فراہمی کے لیے 1610 ملین روپے کا منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے۔ محکمہ آبپاشی۔ محکمہ آبپاشی کا گزشتہ سال کا بجٹ 37 ارب تھا، جسے آئندہ سال کے لیے 23% بڑھا کر 46 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ مالی سال 2025-2026 کے لیے درج ذیل اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ پانی کی ذخائر میں بہتری اور زراعت کے فروغ کے لیے مختلف ڈیمز کے منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں، جن میں ٹانک ضام، حیدر ضام، چودوان ضام، درابند ضام، توراوری ڈیم، بروسا ڈیم اور سماری پایان ڈیم شامل ہیں۔ 200 شمسی توانائی پر مبنی آبپاشی کے ٹیوب ویلز قائم کیے جائیں گے۔ محکمہ ہاؤسنگ۔ محکمہ ہاؤسنگ کا گزشتہ سال کا بجٹ 50 کروڑ تھا، جسے آئندہ سال کے لیے 108% بڑھا کر 1.04 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ محکمہ صنعت و حرفت۔ محکمہ صنعت و حرفت کا گزشتہ سال کا بجٹ 1.7 ارب روپے تھا، جسے آئندہ سال کے لیے 58% بڑھا کر 2.7 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ بنو اکنامک زون میں صنعتی و تجارتی سرگرمیوں کے فروغ کے پیش نظر 132 kV کے گریڈ اسٹیشن کی تعمیر کا فیصلہ کیا گیا ہے، تاکہ بجلی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ ضم شدہ اضلاع میں قائم ٹیوٹا کے اداروں میں بنیادی سہولیات کی کمی کو دور کرنے کے لیے ایک جامع ترقیاتی منصوبہ رواں مالی سال کے بجٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ محکمہ بلدیات و دیہی ترقی کا گزشتہ سال کا بجٹ 40.9 ارب روپے تھا، جسے آئندہ سال کے لیے 35% بڑھا کر 55.39 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ مالی سال 2025-2026 کے لیے درج ذیل اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ صوبہ بھر میں اپ لفٹ اینڈ بیوٹیفیکیشن کے اقدامات کے تحت مختلف منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں، جن کی لاگت درج ذیل ہے۔ شمالی اضلاع کے لیے 6150 ملین روپے، جنوبی اضلاع کے لیے 3300 ملین روپے، وسطی اضلاع کے لیے 5300 ملین روپے، ضم شدہ اضلاع کے لیے 2950 ملین روپے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں سرکاری زمین پر عوامی پارکوں کے قیام کے لیے 2 ارب روپے مختص کیے جا چکے ہیں۔ ضلع پشاور، ضلع چارسدہ، ڈیرہ اسماعیل خان، سوات اور ہری پور میں جدید سلاٹر ہاؤسز کی تعمیر کے لیے 800 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ محکمہ زکوٰۃ عشر سماجی بہبود خصوصی تعلیم۔ محکمہ زکوٰۃ عشر سماجی بہبود خصوصی تعلیم گزشتہ سال کا بجٹ 8 ارب روپے تھا، جسے آئندہ سال کے لیے 135% بڑھا کر 19.11 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ 1.2 ارب کی لاگت سے ڈویژن کے سطح پر آٹزم کا شکار خصوصی بچوں کے لیے مراکز کے قیام کا منصوبہ ہے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں بے سہارا اور نادار بچوں کے نگہداشت و تربیت کے لیے ادارہ زمون کور کے 5 نئے کیمپس کے قیام کے لیے 600 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔
شمالی وزیرستان اور وجاوڑ میں مستحق اور بے سہارا افراد کو عارضی رہائش کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے پناہ گاہوں کے قیام کا منصوبہ بھی رواں مالی سال کی ترقیاتی منصوبوں میں شامل کیا گیا ہے۔ محکمہ کھیل و امور نوجوانان اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز، محکمہ کھیل و امور نوجوانان کا گزشتہ سال کا بجٹ 8.9 ارب روپے تھا، جسے آئندہ سال کے لیے 30% بڑھا کر 11.6 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ مالی سال 2025-2026 کے لیے ذیل اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ ضلع بنیر میں ایک بین الاقوامی معیار کا کثیر المقاصد انڈور جمنازیم قائم کرنے کا منصوبہ رواں مالی سال کے ترقیاتی پروگرام میں شامل ہے، تاکہ نوجوانوں کو کھیلوں اور جسمانی سرگرمیوں کے لیے جدید سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ خیبر پختونخوا کے تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں خواتین کے لیے انڈور کھیلوں کی سہولیات کے قیام کا منصوبہ تجویز کیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں اس ایوان کو بجٹ 2025-2026 میں دیے گئے ریلیف اقدامات کے بارے میں آگاہ کرتا ہوں۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے صوبائی حکومت نے ملازمین کی بنیادی تنخواہوں میں 10% اضافے کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ ریٹائرڈ ملازمین کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی ماہانہ پینشن میں 7% اضافے کی بھی تجویز ہے۔ کم از کم اجرت کو 36,000 سے بڑھا کر 40,000 کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ سرکاری ملازمین کے لیے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کو 15% سے بڑھا کر 30% کرنے کی تجویز ہے۔ اسی طرح پی ایم ایس، پی اے ایس، پلاننگ 1122 پریزن اور پروسیکیوشن کے اہلکاران کے بھی الاؤنسز میں اہلکاران اور افسران کے الاؤنسز میں بھی اضافہ تجویز کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا پولیس میں سپاہی سے لے کر انسپیکٹر تک عملے کی تنخواہوں کو پنجاب پولیس کے مساوی کرنے کی تجویز ہے۔ پولیس کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے خیبر پختونخوا حکومت نے شہداء پیکج میں نمایاں اضافہ کیا ہے۔ کانسٹیبل، اے ایس آئی، انسپیکٹر کے لیے شہداء پیکج کو 10 ملین سے بڑھا کر 11 ملین روپے کر دیا گیا ہے۔ ڈی ایس پی اور اے ایس پی کے لیے یہ پیکج 15 ملین سے بڑھا کر 16 ملین روپے کر دیا گیا ہے۔ ایس پی، ایس ایس پی اور ڈی آئی جی رینک کے شہداء کے لیے پیکج کو 20 ملین سے بڑھا کر 21 ملین روپے کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شہداء کے اہل خانہ کو رہائشی سہولیات کی فراہمی 5، 7، 10 مرلہ اور 1 کنال کے پلاٹس دیے جائیں گے۔ جناب اسپیکر، اب میں معزز اراکین اسمبلی کے سامنے بجٹ 2025-26 کے کل محصولات اور اخراجات کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ کل محصولات 2119 ارب روپے، کل اخراجات یعنی اخراجات جاریہ مع ترقیاتی اخراجات 1962 ارب روپے، میزان بجٹ سرپلس 157 ارب روپے، جناب اسپیکر، اب میں اس ایوان کو صوبے کی طرف سے وفاقی حکومت سے اہم مطالبات کو دوبارہ اجاگر کرتا ہوں، کیونکہ ان اقدامات پر صوبہ خیبر پختونخوا کے مالی و ترقیاتی اہداف کے حصول کا انحصار ہے۔ صوبائی حکومت قبائلی اضلاع کے انضمام کے بعد سے وفاقی حکومت سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ضم شدہ اضلاع کی فنڈنگ طے شدہ طریقہ کار این ایف سی کے مطابق فراہم کی جائے۔ ایک طرف وفاقی حکومت اپنے وعدے کے مطابق بجٹ نہیں دے رہی اور دوسری طرف
25ویں آئینی ترمیم کے بعد جو حصہ NFC ایوارڈ کے تحت ملنا چاہیے تھا وہ بھی فراہم نہیں کیا جا رہا۔ NFC کا 10واں ایوارڈ جولائی 2025 میں اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے وفاقی حکومت NFC اجلاس بلانے میں ناکام رہی ہے، جس کے باعث ضم شدہ اضلاع کی محرومیاں مزید بڑھ رہی ہیں۔ ایک طرف ملک بھر کے بجٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن ضم شدہ اضلاع کو ان کی آبادی کے تناسب سے حصہ نہیں دیا جا رہا۔ رواں مالی سال 2024-2025 میں مجموعی طور پر خیبر پختونخوا نے 70 ارب روپے اپنے وسائل سے ضم شدہ اضلاع کی تنخواہوں اور دیگر اخراجات اور ترقیاتی بجٹ کے مد میں خرچ کیے، جو کہ ان کی ضروریات کے مقابلے میں ناکافی ہیں۔ وفاقی بجٹ 2025-2026 میں بھی ہمارے تخمینہ کے مطابق 299.6 ارب روپے ضم شدہ اضلاع کے لیے مختص کیے جانے چاہیے تھے، لیکن صرف 145 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جو کہ کسی صورت قابل قبول نہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وفاق جلد از جلد 11ویں NFC ایوارڈ بلائے اور اس کے ساتھ ساتھ ترقیاتی اور غیر ترقیاتی بجٹ کی کمی پورا کرنے کے لیے اضافی رقم مختص کرے۔ دیگر علاقوں کی نسبت ضم شدہ اضلاع ترقی میں پیچھے رہ گئے ہیں، جس کی وجہ سے ان علاقوں میں دہشت گردی میں اضافہ ہوا، جو کہ پورے ملک کے امن و امان کو متاثر کر رہا ہے۔ ہمارا وفاقی حکومت سے مطالبہ ہے کہ ضم شدہ اضلاع کے بجٹ میں اضافہ کیا جائے تاکہ ان کے معیار زندگی کو باقی ملک کے برابر لایا جا سکے۔ اس کے علاوہ نیٹ ہائیڈل پروفٹ یعنی NHP، ونڈ فال لیوی آن آئل، رائلٹی آن گیس اینڈ آئل وغیرہ کی مد میں وفاق کے ذمہ اربوں روپے کے بقائے جات ہیں، جو کہ کئی سالوں سے واجب الادا ہیں، جس کی وجہ سے صوبہ خیبر پختونخوا کے عوام کی فلاح و بہبود کے اقدامات متاثر ہو رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، اپنی تقریر کو سمیٹتے ہوئے تمام معزز اراکین اسمبلی سے گزارش ہے کہ آئیں اس معزز ایوان کے ذریعے اپنے تمام شہریوں کے لیے خوشحال اور روشن مستقبل کے عزم کا اعادہ کریں۔ یہ بجٹ محض ایک مالیاتی دستاویز نہیں بلکہ ہماری اجتماعی ترقی کا ایک جامع روڈ میپ ہے۔ یہ اقتصادی استحکام، سماجی انصاف اور صنفی مساوات کے فروغ کے لیے ہماری پختہ عزم کی علامت ہے۔ ہم نے تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر اور ماحولیاتی تحفظ کے شعبوں میں بنیادی اصلاحات کیے ہیں۔ سرمایہ کاری اور روزگار کے نئے مواقع پیدا کر کے ہم نے یہ یقینی بنانے کی کوشش کی ہے کہ معاشرے کا ہر فرد، خاص طور پر کمزور طبقات، ترقی کے اس سفر میں شامل ہوں اور کسی سے پیچھے نہ رہیں۔ عمران خان صاحب کی ہدایت کے مطابق ایک اسپیشل کمیٹی کا قیام عمل میں لایا جائے گا جو ترقیاتی کاموں کی افادیت کا جائزہ، بنیادی سہولیات کی فراہمی اور ترقیاتی ترجیحات کا میرٹ پر فیصلہ کریں گی، اور اس کمیٹی میں تمام ممبران اور اسٹیک ہولڈر کا مشاورت میں شامل کیا جائے گا۔ جناب اسپیکر، جس طرح وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب علی امین خان گنڈاپور صاحب نے واضح طور پر اعلان کیا کہ بجٹ کی منظوری سے قبل پاکستان تحریک انصاف کے پیٹرن ان چیف جناب عمران خان صاحب کو بجٹ پیش کیا جائے گا اور ان کی رائے اور ویژن کو اس میں شامل کیا جائے گا، اور اس کے لیے وفاقی حکومت عمران خان صاحب سے ملاقات کا انتظام کروائے گی اور وہ بجٹ 2025-2026 کی اجازت دیں گے۔ اگر یہ ملاقات نہ کرائی گئی تو اس کی تمام تر ذمہ داری وفاقی حکومت پر عائد ہوگی اور ہم اپنا آئندہ کا لائحہ عمل طے کرنے میں مکمل طور پر آزاد ہوں گے، جس کا حتمی فیصلہ عمران خان صاحب کریں گے۔ جناب اسپیکر، آخر میں محکمہ خزانہ اور منصوبہ بندی کی پوری ٹیم کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں،
جن کی انتھک محنت، لگن اور پیشہ ورانہ مہارت کے بغیر یہ جامع اور عوامی مفادات پر مبنی بجٹ تیار کرنا ناممکن ہوتا۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں۔ طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، سیلابوں پر وار کرو، ملاحوں کا چکر چھوڑو، تیر کے دریا پار کرو۔ طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، سیلابوں پر وار کرو، ملاحوں کا چکر چھوڑو، تیر کے دریا پار کرو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان تحریک انصاف زندہ باد۔ The annual budget for the financial year 2025-26 stands presented. Item number 7. یہ تو کیا لے کے آ جاتی ہے یار یہ؟ The Honorable Minister for Finance. Order in the House. Order in the House. بیٹھ جائیں پلیز، بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں۔ آئیے، انہوں نے ابھی وہ پیش کرنا ہے۔ The Honorable Minister for Finance to please introduce the Khyber Pakhtunkhwa Finance Bill 2025 in the House. The Honorable Minister for Finance, please. Mr. Speaker, I wish to move that the Khyber Pakhtunkhwa Finance Bill 2025 may kindly be introduced in the House. The bill stands introduced. Item number 8. The Honorable Minister for Finance, Khyber Pakhtunkhwa, to please present the supplementary budget for the financial year 2024-25 in the House. The Honorable Minister for Finance, please. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، آئینی پاکستان کے شق 124 میں درج طریقہ کار کے مطابق اگر رواں مالی سال کے دوران کسی مد میں منظور شدہ رقم ناکافی ہو یا اس سے زیادہ اخراجات کیے گئے ہوں جو اس سال کے بجٹ میزانیہ میں شامل نہیں ہیں، تو صوبائی حکومت کو اختیار ہوگا کہ مجموعی فنڈ سے خرچ کی منظوری دے اور منظوری دے کر رقم فوری طور پر مہیا کرے، تاہم بعد میں اضافی طور پر اس کی منظوری صوبائی اسمبلی سے لینا ضروری ہے۔ جناب اسپیکر، مندرجہ بالا آرٹیکل کی روشنی میں
اب میں مالی سال 2024-2025 کا 240 ارب 1 کروڑ 37,51,190 روپے کا ضمنی الیکشن بجٹ پیش کر رہا ہوں۔ اخراجات جاریہ: مالی سال 2024-2025 کا بجٹ پیش کرتے وقت ریونیو اخراجات جاریہ کے میزانیہ کا تخمینہ 1 ارب 237 ارب 71 کروڑ 58,55,000 روپے لگایا گیا تھا، جس میں 144 ارب 62 کروڑ 84,31,000 روپے ضم شدہ اضلاع کے لیے تھے۔ نظرثانی شدہ تخمینہ میں یہ رقم 1 ارب 386 ارب 79 کروڑ 50 لاکھ روپے ہو گئی ہے۔ اس طرح مجموعی نظرثانی شدہ تخمینہ جاریہ میزانیہ کے تخمینے سے 192 ارب 74 کروڑ 42 لاکھ 38,070 روپے زیادہ ہے۔ رواں مالی سال 2024-2025 کے دوران محکمہ جات کے لیے مختلف مدوں میں مختص شدہ تخمینہ سے زائد اخراجات کرنے پڑے یا محکمہ جات کے اندر نئی مدوں میں اخراجات کیے گئے۔ نتیجتاً اخراجات جاریہ کے ضمنی بجٹ کا حجم 192 ارب 74 کروڑ 42 لاکھ 38,070 روپے ہو گیا، جس کی منظوری ایوان سے لینا ضروری ہے۔ اخراجات جاریہ کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ نمبر 1، صوبائی اسمبلی 10 کروڑ 20 لاکھ 2,000 روپے، محکمہ انتظامیہ 1 ارب 45 کروڑ 51 لاکھ 85,000 روپے، محکمہ منصوبہ بندی و ترقی اور ادارہ شماریات 6 کروڑ 40 لاکھ 63,000 روپے، محکمہ انفارمیشن اور ٹیکنالوجی 2 کروڑ 15 لاکھ 36,000 روپے، محکمہ داخلہ 26 کروڑ 71 لاکھ 67,000 روپے، محکمہ جیل خانہ جات و تصفیہ مجرمان 1 ارب 58 کروڑ 85 لاکھ 70,000 روپے، پولیس 25 کروڑ 30 لاکھ 9,000 روپے، ایڈمنسٹریشن آف جسٹس 2 ارب 73 کروڑ 59 لاکھ 20,000 روپے، محکمہ اعلیٰ تعلیم 1 ارب 93 کروڑ 99 لاکھ 74,000 روپے، بلڈنگ اینڈ اسٹرکچر 1 ارب 32 کروڑ 46 لاکھ 15,000 روپے، سڑکوں شاہراہوں اور پلوں کی مرمت 1 ارب 60 کروڑ 96 لاکھ 71,000 روپے، محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ 1 ارب 9 کروڑ 59 لاکھ 38,000 روپے، محکمہ بلدیات و دیہی ترقی 2 ارب 87 کروڑ 22 لاکھ 68,000 روپے، محکمہ افزائش حیوانات 10 کروڑ 43 لاکھ 90,500 روپے، محکمہ جنگلات و ماحولیات 46 کروڑ 54 لاکھ 12,000 روپے، محکمہ جنگلی حیات 22 کروڑ 64 لاکھ 68,000 روپے، محکمہ پاشی 82 کروڑ 9 لاکھ 10,000 روپے، محکمہ معدنیات و ترقی 41 کروڑ 9 لاکھ 35,000 روپے، محکمہ فنی تعلیم و افرادی قوت 4 کروڑ 41 لاکھ 26,000 روپے، محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ 50 کروڑ 48 لاکھ 47,000 روپے، محکمہ سماجی بہبود و خصوصی تعلیم 10 ارب 86 کروڑ 75 لاکھ 64,000 روپے، پینشن 48 کروڑ 62 لاکھ 41,000 روپے، فوڈ سیکیورٹی نیٹ سبسڈی 59 کروڑ 59 کروڑ 99 لاکھ 95,000 روپے، حکومتی سرمایہ کاری 150 ارب، محکمہ اوقاف مذہبی امور اقلیتی امور و حج 9 کروڑ 63 لاکھ 22,000 روپے، محکمہ کھیل اور امور نوجوانان 62 کروڑ 95 لاکھ 51,000 روپے، محکمہ بین الصوبائی رابطہ 57 لاکھ 64,000 روپے، محکمہ ٹرانسپورٹ 1 ارب 5 کروڑ 4 لاکھ 28,000 روپے، محکمہ ابتدائی و ثانوی تعلیم 1 ارب 29 کروڑ 53 لاکھ 40,000 روپے، محکمہ سیاحت 20 کروڑ 10 لاکھ 22,000 روپے، ڈیٹ سروسنگ انٹرسٹ پیمنٹ
4 ارب روپے وفاقی حکومت کو بیرونی قرض جات کی اصل زر کی واپسی، 2 ارب 500 کروڑ روپے قرض جات و پیش کی ادائیگیاں، 3 ارب 10 کروڑ 50 لاکھ روپے، میزان 192 ارب 74 کروڑ 42 لاکھ 33 ہزار 500 ارب روپے، متفرق 4,570 ارب روپے، 4,570 روپے، کل میزان 192 ارب 74 کروڑ 42 لاکھ 38 ہزار 70 روپے۔ ضمنی بجٹ پیش کرنے کی چیدہ وجوہات عرض کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر، صوبائی اسمبلی کو ملازمین کی تنخواہوں میں یوٹیلیٹی الاؤنس، ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس 2024 اور کئی دوسرے ہیڈز میں اضافی گرانٹس کی مد میں فنڈز کی فراہمی کی غرض سے مجموعی طور پر 10 کروڑ 20 لاکھ 2 ہزار روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ محکمہ انتظامیہ کو ملازمین کی تنخواہوں میں یوٹیلیٹی الاؤنس، ایگزیکٹو الاؤنس، ہاؤس رینٹ، لیو انکیشمنٹ، پی او ایل، بجلی کے بلز اور گاڑیوں کی خریداری کی مد میں فنڈز کی فراہمی کی غرض سے مجموعی طور پر 54 کروڑ 55 لاکھ 21 ہزار روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ محکمہ منصوبہ بندی و ترقی کو 6 کروڑ 10 لاکھ 31 ہزار روپے کی اضافی رقم تنخواہوں میں اضافہ، ایڈ ہاک ریلیف اور یوٹیلیٹی الاؤنس کی مد میں جاری کی گئی۔ محکمہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کو 2 کروڑ 15 لاکھ 36 ہزار روپے تنخواہوں میں اضافہ، یوٹیلیٹی الاؤنس اور ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس کی مد میں جاری کی گئی۔ محکمہ داخلہ کو 26 کروڑ 70 لاکھ جے سی اوز اور این سی اوز کے شہداء کے خاندانوں کو معاوضہ کی ادائیگی کی مد میں جاری کی گئی۔ محکمہ جیل خانہ جات کو 1 ارب 58 کروڑ 85 لاکھ 70 ہزار روپے قیدیوں کے غذائی اخراجات اور 5 سینٹرل جیلوں کے لیے سیکورٹی آلات کے حصول کے لیے جاری کی گئی۔ محکمہ پولیس کے عملے کی صلاحیت بڑھانے اور محکمہ انسداد دہشت گردی کے لیے 25 کروڑ 3 لاکھ 9 ہزار روپے جاری کی گئی۔ عدلیہ میں مجموعی طور پر 2 ارب 73 کروڑ 59 لاکھ 20 ہزار روپے کی اضافی رقم جاری کی، جس میں سے 23 کروڑ عدلیہ کے ترقیاتی اقدامات، جبکہ 3 کروڑ لاہور بار ایسوسی ایشن، 17 کروڑ روپے عدلیہ کے لیے گاڑیوں کی خریداری اور 29 کروڑ روپے ضلع دیر پائن اور دیر بالا میں عدالتی کمپلیکس کے لیے زمین کی خریداری کے لیے جاری کی گئی۔ محکمہ اعلیٰ تعلیم میں سرکاری جامعہ اسلامیہ پشاور اور انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز پشاور کو مالی امداد کے لیے 1 ارب 93 کروڑ 99 لاکھ 74 ہزار روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ سڑکوں، شاہراہوں اور پلوں کی مرمت کے لیے 1 ارب 60 کروڑ 96 لاکھ 71 ہزار روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ سرکاری عمارات کی مرمت کی مد میں 1 ارب 32 کروڑ 46 لاکھ 15 ہزار روپے کی اضافی رقم میں جاری کی گئی۔ محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ میں سالانہ انکریمنٹ، ایڈ ہاک الاؤنس، 2024 بجلی کے بل اور ایم این آر کی مد میں مجموعی طور پر 1 ارب 9 کروڑ 59 لاکھ 38 ہزار روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ محکمہ بلدیات میں واٹر سپلائی اینڈ سینیٹیشن کمپنیوں کو ان کی اخراجات کے لیے 2 ارب 87 کروڑ 22 لاکھ 68 ہزار روپے کی اضافی مالی امداد جاری کی گئی۔ محکمہ افزائش حیوانات میں مویشیوں میں فوڈ اینڈ ماؤتھ کی بیماریوں پر قابو پانے کے لیے ویکسین کی خریداری کی مد میں 10 کروڑ 43 لاکھ 90 ہزار 500 روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ محکمہ جنگلات و ماحولیات کو 46 کروڑ 54 لاکھ 12 ہزار روپے کی اضافی رقم ملازمین کی تنخواہوں میں سالانہ انکریمنٹ الاؤنسز اعزازیہ کی مد میں جاری کی گئی۔ محکمہ جنگلی حیات میں 22 کروڑ 64 لاکھ 68 ہزار روپے کی اضافی رقم حیاتیاتی تنوع، بائیو ڈائیورسٹی کے تحفظ کے لیے سیڈ منی اور جانوروں کی خوراک کے اخراجات کی مد میں جاری کی گئی۔ محکمہ آبپاشی کو 82 کروڑ 9 لاکھ 10 ہزار روپے کی اضافی رقم بجلی کی مد میں جاری کی گئی۔ محکمہ معدنیات ترقی کو 41
1,09,35,000 کی اضافی رقم تنخواہوں میں اضافہ ایڈ ہاک ریلیف اور یوٹیلیٹی الاؤنس کی مد میں جاری کی گئی۔ محکمہ فنی تعلیم و افرادی قوت کو 4,41,26,000 روپے تنخواہوں میں اضافہ یوٹیلیٹی الاؤنس اور ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس کی مد میں جاری کی گئی۔ محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ 50,48,47,000 روپے تنخواہوں میں اضافہ یوٹیلیٹی الاؤنس اور ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس کی مد میں جاری کی گئی۔ محکمہ سماجی بہبود و خصوصی تعلیم کو مجموعی طور پر 10,86,75,64,000 روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی، جس میں 10,26,50,00,000 روپے رمضان پیکج کے لیے، 34,90,00,000 نشے کے عادی افراد کی بحالی، جبکہ 31,50,00,000 خصوصی افراد کے تعلیمی ادارے کے لیے جاری کی گئی۔ پینشن کی ادائیگیوں کے لیے رواں مالی سال میں 162,40,29,56,000 روپے مختص کیے گئے تھے، جبکہ ادائیگیاں 162,80,91,97,000 روپے کی ادائیگیاں کی گئیں، جس کی وجہ سے مجموعی طور پر 48,62,41,000 روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ گندم کی بین الاقوامی ترسیل کے لیے سبسڈی کی مد میں اضافی رقم 59,99,95,000 روپے جاری کی گئی۔ حکومتی سرمایہ کاری کے تحت صوبائی حکومت نے قرضوں کے ڈھانچے کو منظم کرنے کے لیے 150 ارب روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ محکمہ اوقاف، مذہبی امور اور حج کے لیے مجموعی طور پر 9,63,22,000 روپے، جن میں سے عید میلاد النبی کے لیے 5 کروڑ، کرسمس کے لیے 6,90,00,000 جبکہ 2,20,00,000 ہندو اور سکھ برادری کے لیے جاری کی گئیں۔ محکمہ کھیل، ثقافت، سیاحت و عجائب گھر کو 62,95,51,000 روپے کی اضافی رقم تنخواہوں میں اضافہ، یوٹیلیٹی الاؤنس اور ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس اور مختلف خود مختار اداروں کو گرانٹ ان ایڈ کی مد میں جاری کی گئی۔ محکمہ بین الصوبائی رابطہ کو 57,64,000 روپے اضافی رقم تنخواہوں میں اضافہ، ایڈ ہاک ریلیف اور یوٹیلیٹی الاؤنس کی مد میں جاری کی گئی۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کو سبسڈی کے تسلسل کو یقینی بنانے اور BRT سروس کو مؤثر اور بلا تعطل فراہمی کے لیے بس ریپڈ ٹرانزٹ پشاور کو 1,05,04,28,000 روپے سبسڈی کی مد میں فراہم کی گئی۔ محکمہ ابتدائی و ثانوی تعلیم کو 1,29,53,40,000 روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی، جس میں سے 30 کروڑ روپے گرلز کیڈر کالج کے قیام کی منظوری اور 5 کروڑ روپے لینڈز اسکول اینڈ کالج چترال، جبکہ 1 ارب ابتدائی و ثانوی تعلیم فاؤنڈیشنز کو گرلز کمیونٹی اسکولز ٹیچرز کی تنخواہوں کی مد میں جاری کی گئی۔ محکمہ سیاحت کو 20,10,22,000 روپے کی اضافی رقم تنخواہوں میں اضافہ، ایڈ ہاک ریلیف اور یوٹیلیٹی الاؤنس کی مد میں جاری کی گئی۔ وفاقی حکومت کو بیرونی قرض جات کی اصل زر کی واپسی کی مد میں 2,500 کروڑ روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ قرض جات و پیشگی ادائیگیوں کے لیے 3 ارب روپے جاری کی گئی۔ ڈیٹ سروسنگ انٹرسٹ پیمنٹ بشمول ملازمین کی GP فنڈ کی شرح سود کے مطابق اضافہ کی مد میں 4 ارب روپے جاری کیے گئے۔ جناب اسپیکر، میں نے جو تفصیلات پیش کی ان کی بنا پر میزانیہ میں مختص شدہ رقوم سے زیادہ اخراجات کرنا پڑی، جن کی وجہ سے ہمیں یہ ضمنی بجٹ پیش کرنا پڑا۔ ترقیاتی اخراجات۔ اب میں ضمنی ترقیاتی بجٹ کی طرف آتا ہوں۔ مالی سال 2024-2025 کا کل صوبائی سالانہ ترقیاتی بجٹ بشمول ضم اضلاع 416 ارب 28 کروڑ 31,49,000 روپے تھا، جو نظر ثانی شدہ تخمینہ جات میں 447 ارب 20 کروڑ 50 لاکھ روپے ہو گیا۔ اس طرح ترقیاتی بجٹ میں 30 ارب
92 کروڑ 18 لاکھ 51 ہزار روپے کا اضافہ ہوا، تاہم 47 ارب 26 کروڑ 95 لاکھ 13 ہزار روپے کا ضمنی ترقیاتی بجٹ بشمول 16 ارب 34 کروڑ 76 لاکھ 62 ہزار روپے تکنیکی ضمنی بجٹ پیش کیا جاتا ہے، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ صوبائی حکومت نے امسال ریکارڈ ترقیاتی بجٹ پیش کیا، جس میں پہلی بار 39.6 ارب روپے کے اے ڈی پی پلس کی بطور ضمنی گرانٹ کی منظوری دی گئی۔ مزید برآں ضمن اضلاع کے طالب علموں کے لیے مفت تدریسی کتب اور اسکول بیگز کے لیے 2 ارب 13 کروڑ 130 ہزار روپے کی ضمنی گرانٹ کی منظوری دی گئی۔ اس کے علاوہ پی ڈبلیو ڈی، پاک پی ڈبلیو ڈی، پی ایس ڈی پی کی اسکیموں کے لیے 2 ارب 38 کروڑ 82 لاکھ 72 ہزار روپے کی اضافی گرانٹ موصول ہوئی، جس کی تفصیل ایوان میں پیش کی جاتی ہے۔ نمبر 1، اخراجات جاریہ 192 ارب 74 کروڑ 42 لاکھ 38 ہزار 70 روپے۔ متفرق اکاؤنٹ نمبر 2 120 روپے۔ ترقیاتی اخراجات 47 ارب 26 کروڑ 95 لاکھ 13 ہزار روپے۔ کل میزان 240 ارب 1 کروڑ 37 لاکھ 51 ہزار 190 روپے۔ بس